أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ قبض، جسے انگریزی زبان میں کانسٹیپیشن کہتے ہیں، عوام اور معالجین کے خیال میں ام الامراض یعنی بیماریوں کی ماں ہے۔ ام الامراض یعنی بیماریوں کی ماں ہے، صرف ایک غلط فہمی ہے، ایک غلط تصور جو ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے یا بٹھا دیا گیا ہے۔ قبض کوئی مرض نہیں بلکہ ایک علامت ہے۔ جب آپ کا ٹارگٹ قبض ہوگی یہ کبھی نہیں جائے گی۔ اس کو بھگانا ہے یا ختم کرنا ہے، اس کی کیوں ڈھونڈیں، اس کیوں کو ختم کریں، قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس سے جان چھڑوانی ہے، اپنے یا کسی کی تو نظام ہضم کو سمجھنا ہوگا۔ ہر زندہ چیز خوراک استعمال کرتی ہے۔ نظام ہضم کا ایک پورا نظام زندہ جسم میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے مختلف آرگنز کو نام دیے ہوئے ہیں۔ یہ اعضاء مفرد نہیں ہوتے بلکہ مختلف ٹیشوز سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ اگر ہر ٹیشو اپنا کام درست طریقے اور درست وقت پر کرے کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح مختلف انجنوں میں فیول پمپ یا کاربوریٹر کی ٹائمنگ ایڈجسٹ کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح خوراک بھی جسم میں داخل ہوتی ہے۔ ہاضمے کا عمل شروع ہوا، خوراک ہضم ہوئی، جسم نے کارآمد اجزاء جذب کر لیے اور فضلہ جسم سے نکال دیے۔ یہ ہے پورا نظام ہضم۔ ایک جملے میں اس کی تفصیل سمجھیں۔ یہاں دو نظام کام کر رہے ہیں، ایک قوت ماسکہ اور دوسری قوت دافعہ۔ قوت ماسکہ یہ ہے جب تک تمام فائدہ مند اجزاء جذب نہ ہو جائیں خوراک کو روکے رکھے، اور جب ضروری اجزاء جذب ہو جائیں فضلات کو خارج کر دے۔ ان دونوں کاموں میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ اگر خوراک میں ابھی کارآمد اجزاء موجود تھے لیکن جسم نے وہ فضلات پخانہ کے ذریعے جلدی خارج کر دیے تو اسے پخانے لگنا کہیں گے۔ اس کی بھی تین قسمیں ہیں، کبھی جلاب ہوتے ہیں، کبھی پیچس اور کبھی اسہال۔ لیکن اگر جسم نے اس ہضم شدہ خوراک سے سب کارآمد اجزاء جذب کر لیے لیکن جسم اسے پخانہ کی شکل میں خارج نہیں کر رہا تو یہ کیفیت قبض کہلائے گی۔ فی زمانہ وہ دوائیاں جو ہماری آنتوں میں موجود فضلات کو پخانہ کی شکل میں خارج کر دے اسے قبض کشا دوائیں کہا جاتا ہے۔ ہر طریقہ علاج میں قبض کشا ادویات مارکیٹ میں موجود ہیں۔ معالجین مریضوں کو وہ ادویات استعمال کرواتے ہیں۔ اس دوائی کے زیر اثر اجابت ہو جاتی ہے، پر یہ اس دوائی کا عمل تھا۔ قدرت کا نظام اٹل ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ اس دوائی کے رد عمل میں خواہ کسی بھی طریقہ علاج سے تعلق رکھتی تھی، قبض پہلے کے مقابلے میں شدید ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہمارا ٹارگٹ تھا، ہم نے قبض کی وجہ ختم کرنے کی بجائے اپنا فوکس پخانہ لانے پر رکھا اور قبض کو ٹھیک کرنے کی بجائے دامی قبض کا شکار بن گئے۔ اسی لیے کہتا ہوں ٹارگٹ صحیح منتخب کریں، یعنی اصل کیوں ڈھونڈیں، اس کیوں کو دور کریں اور ہمیشہ کے لیے اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اس قبض کی 6 ممکنہ وجوہات ہو سکتی تھیں۔ خبرساں صاحب نے دماغ کو اطلاع ہی نہیں دی کہ آنت میں موجود غذا سے تمام ضروری چیزیں جذب کر لی گئی ہیں، یا دماغ نے حکم رساں
اعصاب کے ذریعے حکم جاری نہیں کیا، یا مسکولر ٹیشو نے اس حکم پر عمل نہیں کیا، یا غدد جاذبہ نے اپنا خوراکی اعضاء کو جذب کرنے کا کام مکمل نہیں کیا۔ نروس مسکولر اور ایپیتھیل ٹیشو میں سے جو ٹیشو سست تھا یا اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے قابل نہ تھا کو درست کر دیتے یا اس کی مدد کر دیتے، اس متعلقہ ٹیشو کی بنیادی خرابی کو ریکٹیفائی کر دیتے، قبض کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا۔ جو خوراک ہم استعمال کرتے ہیں اس میں سے ضرورت کے اجزاء جذب کرنے کے بعد جو فضلہ بچا اسے ہم پخانہ کہتے ہیں۔ مسئلہ صرف آنت کو خالی کرنے کا نہیں، آیا وہ فضلہ اپنے تمام زہروں کو لے کر جسم سے خارج ہوا، اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ پخانہ کے بعد جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پخانہ اپنے زہروں کو لے کر جسم سے خارج نہ ہوا تو اجابت کے بعد بھی طبیعت پر بھاری پن موجود رہتا ہے، طبیعت ہلکی نہیں ہوتی۔ قبض کو اکثریت مریضوں کو ہر مرض کے صحیح کام نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پتہ میں موجود صفرا جب بڑی آنت میں گرتا ہے تو روگنیات اور ان کے رسوبات کو ہضم بھی کرتا ہے اور خوراک کو آنتوں کے ساتھ چپکنے بھی نہیں دیتا۔ صرف نشاستہ دار غذاؤں یعنی روٹی یا چاول سے دگنا سالن کھانے کی عادت بنا لی جائے، یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر قبض رہنے لگے تشخیص کے بعد صحیح تشخیص کے بعد علاج کریں۔ قبض ایک علامت ہے، مرض نہیں، ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کو نبض کی اہمیت اور ضرورت سمجھا رہے ہیں، آئندہ آپ کو نبض کے رموز بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بنیادی باتیں سنیں، سمجھیں اور یاد رکھیں۔ اپنے عزیزوں پیاروں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں، سب کے کام آئیں گی۔ آپ ایک اچھے درجے کے نماز بن جائیں گے۔ نبض کو ایک سگنل سمجھیں، آپ کے دماغ میں اس کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے جو ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔